Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class 5. This is your English lecture. Today is 9th December. My dear little kids, hope you all are fine. Today we are going to do the reading and translation of unit number 7 M.M. Alam from Broadway course book. So open your books and write it in on page number 81 and 82. My dear kids, we are already started this unit in our previous video lecture. In our previous video lecture, we had done the starter and the drill of difficult words. And today we will do the reading and translation. Before reading, we will discuss the worksheet which which have given you last Monday. Okay, student, your first question is find the meanings of given words from dictionary and match them. Here are some words and you match the words with their correct meaning. I will help you. The first one is fascinated. Fascinated का मीनिंग मैंने आपको अपने प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था उर्दू में मतवज्जा होना, किसी काम में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी लेना, इंटरेस्ट लेना. इट्स मीनिंग इज़ वेरी इंटरेस्टेड. डिटरमाइंड कायम कर लेना, किसी चीज़ के बारे में डिसाइड कर लेना कि ऐसे ही करना है. टू ऑकर इन अ पार्टिकुलर वे. विक्ट्री फतह हासिल करना, जीत जाना. ट्रायम्फ अ सक्सेस. अनक्रेडिबल. अनक्रेडिबल मतलब नाकाबिल यकीन, जिसको आप भूल ना सकें, यकीन ना आ रहा हो जिस बात पे. अनबिलीवेबल. एस्टाउंडिंग हैरान कर देने वाला. अमेजिंग. फीट कारनामा, एन एक्ट दैट शो स्किल. डिस्टिंक्शन. डिस्टिंक्शन मीन्स इम्पॉर्टेंस और डिफरेंस मतलब किसी बहुत सारी एक जैसी चीज़ों में से कोई ऐसी चीज़ जो बिल्कुल अलग से नज़र आ रही हो. डिफरेंस भी हो सकता है और उसकी इम्पॉर्टेंस भी हो सकती है. हम्बल. नॉट प्राउड. ऐसा इंसान जो आजिज़ हो, जो मगरूर ना हो और किसी चीज़ पे बहुत ज़्यादा इतराता ना हो. The next question is fill in the missing letters. I will tell you the words and you have to add the alphabet to make complete words. Number 1 is aeroplane, training, fighter, history, nation, dragon. What other things do soldiers do apart from fighting wars? Write down as many things as you can think of. We have already discussed this question in our previous lecture. Let's review. आपने ऐसी चीज़ों के बारे में बताना है, सोचना है. ये एक सिपाही जो है वो मैदानी जंग में जंग करने के अलावा और कौन से काम कर सकता है. तो you can write that a soldier maintain a law and order in the country. If there is any bad situation, the soldier help the people in flood, the soldiers help the people in earthquake, the soldier help the people in landsliding. इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो आपके माइंड में आ रही हैं. एक सिपाही आपने देखा होगा कि आपकी कंट्री में आपकी रोड्स पे किस वक्त जो आर्मी जो है वो आती है और आप लोगों की हेल्प करती है. वो सारी सिचुएशंस आपने यहाँ पे राइट करनी है. Okay, now let's start the lecture. Page number 81. Muhammad Mahmud Alam or M.M. Alam, as he is better known, was born in Calcutta, British India on 6 July 1935. पाकिस्तान बनने से पहले वो पैदा हुए थे. मोहम्मद महमूद आलम जो कि M.M. आलम के नाम से ज़्यादा बेहतर तौर पर जाने जाते हैं, वो कलकत्ता में 6 जुलाई 1935 को पैदा हुए थे. He had been fascinated by toy aeroplane since childhood. वो कह रहे हैं कि उनको अपने बचपन से ही जब वो छोटे से थे तो बचपन से ही उनको जहाज़ हवाई जहाज़ जो वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता था. वो उसकी ज़्यादा मतवज्जा होते थे खेलने के लिए. He was in his early teens when he saw Pakistan achieve independence. वो बहुत अपनी लड़कपन में थे, जवानी में थे बहुत जब पाकिस्तान बनते हुए उन्होंने देखा. एंड ही वॉज डिटरमाइंड टू बिकम अ डिफेंडर ऑफ द नेशन. और उन्होंने उसी वक्त ये पक्का ये किया, इरादा कर लिया था, अज़म कर लिया था कि वो पाकिस्तानी कौम की महाफ़िज़ बनकर रहेंगे, उनकी हिफाजत करेंगे. He joined the RPAF Flying Training College at Risalpur in 1952. वो कह रहे हैं कि after a 6-month training at Pre-Cadet Training School कोयटा, कह रहे हैं कि कोयटा के प्री कैडेट स्कूल में जो आर्मी का स्कूल होता है वहाँ तरबियत हासिल करने के बाद उन्होंने रिसालपुर में 1952 में पाक फ़िज़ाइया फ़ौज जो है उसको जो वहाँ तरबियत हासिल की, उसको ज्वाइन किया
وہاں پہ داخلہ لیا. عالم's lifelong dream of flying came true as he graduated as a pilot officer on 2 October 1953. عالم جو ہے ان کی زندگی کا ایک بہت پرانا خواب تھا جو سچ ثابت ہو گیا جب انہوں نے 2 اکتوبر 1953 میں اپنی پائلٹ کی جو ڈگری ہے وہ حاصل کر لی. ایز اے پائلٹ آفیسر کے طور پر انہوں نے کامیابی حاصل کری, گریجویشن کر لی. In February 1964, he took command of number 11 اسکواڈن ان دا پاکستان ایئر فورس PAF, اور فروری 1964 میں انہوں نے پاکستان فضائی فوج میں نمبر 11 اسکواڈن کی حیثیت سے چارج سنبھال لیا, انچارج بن گئے وہ. اٹ ہیڈ دا ڈسٹنکشن آف بینگ دا فرسٹ PAF اسکواڈن ٹو یوز جیٹ فائٹر. وہ کہہ رہے ہیں جیٹ فائٹرز, اور کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کا سب سے پہلا پاک فضائیہ فوج کا جو اسکواڈن لیڈر تھا وہ باقی لوگوں سے تھوڑے سے ڈفرینٹ تھے جنہوں نے یہ سب سے پہلے لڑاکا طیارہ جو اڑایا. عالم از سیلیبریٹڈ فار ہز فیٹ ڈیورنگ دا انڈو پاک وار آف 1965. عالم نے 1965 کی پاک بھارت جنگ کے درمیان میں یہ کارنامہ انجام دے کر اس کو سیلیبریٹ کیا, اس کو منایا اپنی فتح کو. ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت دا PAF ہیڈ اونلی 10 فائٹر and 26 bombers against India 476 fighters and 60 bombers. وہ کہہ رہے ہیں کہ اس وقت نے پاکستان فضائی جو فوج ہے اس کے پاس صرف 26 لڑاکا طیارے تھے, اور ان کو 104 جو تھے وہ جوان تھے جو ان کو یوز کر رہے تھے لڑنے کے لیے, جبکہ انڈیا کے پاس اس وقت 476 فائٹرز تھے اور 60 جو ہے وہ لڑاکا طیارے تھے. بٹ دا پاکستانی پائلٹس ور کام اینڈ ڈٹرمائنڈ ریڈی ٹو ڈیفینڈ دیئر کنٹری. لیکن پاکستانی پائلٹ جو ہیں وہ بہت پرسکون تھے, انہیں کوئی ٹینشن نہیں تھی, اور وہ بڑی اچھے طریقے سے انہوں نے ایک پورا ارادہ کیا تھا, اور انہوں نے پاکستان کو اپنے ملک کو ڈیفینڈ کیا تھا. لیکن پاکستانی پائلٹ جو ہیں وہ بہت پرسکون تھے, اور انہوں نے اس بات کا عزم کر لیا تھا کہ وہ اپنے ملک کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں. اسکواڈن لیڈر عالم واز پوسٹڈ ایٹ سرگودا وین دا وار بگین. اسکواڈن لیڈر جو ہیں جو عالم ہیں وہ اس وقت جب جنگ شروع ہوئی تھی تو وہ سرگودا میں تعینات تھے. ہی لیڈ ہز اسکواڈن ان این F-86 سابر جیٹ ٹو این اسٹاؤنڈنگ وکٹری فار پاکستان. اور وہ F-86 سابر جیٹ جو ہے جس طیارے کا نام تھا اس کو وہ اس کی تمام جو اس کو لیڈ کر رہے تھے, اس کی رہنمائی کر رہے تھے اس سارے گروپ کی, اور انہوں نے پاکستان کے لیے فتح حاصل کی تھی ناقابل یقین, ایسی فتح جس پہ یقین نہیں کیا سکتا تھا, مطلب آؤٹ اسٹینڈنگ. ونس وائل فلائنگ ایٹ لو لیول انڈین ٹیریٹری عالم's جیٹ کیم انڈر فائر اینڈ واز ہٹ. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ وہ انڈیا کے علاقے میں بہت دور تک قریب چلے گئے تھے, اور عالم کے طیارے کو جب وہ نیچے آیا تو انہوں نے فائر کیا اور اس کو نشانے پر تھا وہ ان کے. however he managed to maintain control of his F-86 and completed his mission. لیکن اس کا اب عالم جو ہیں ان کا اپنے طیارے پر کنٹرول بہت زبردست تھا, اور انہوں نے اس مشن کو کمپلیٹ کیا تھا. عالم سیٹ اے نیو ریکارڈ. عالم نے ایک نیا ریکارڈ قائم کیا تھا. فیو فائٹر پائلٹس آف اینی نیشن کوڈ کلیم 9 وکٹریز ان 3 کمبیٹس. کچھ ہی ایسے مقابلہ کرنے والے ہیں کسی بھی قوم میں جنہوں نے 9 دفعہ فتوحات حاصل کی ہیں. 3 دفعہ تین لڑائیوں میں انہوں نے 9 دفعہ فتوحات حاصل کرنے کا وہ دعویٰ کر سکتے ہیں. فیور اسٹل کوڈ کلیم 7 in just 2 days. اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے 2 دن میں اس بات کا دعویٰ کیا کہ انہوں نے 7 دفعہ جو ہے وہ یہ کامیابی حاصل کی ہے. اینڈ اٹ از ڈاؤٹ فل دیٹ اینی ون ادر دین MM عالم ہیز brought down 4 enemy planes in less than a minute. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ MM عالم کے علاوہ ایسا کوئی بھی نہیں ہے جس نے 1 منٹ سے کم وقت میں اپنے دشمن کے 4 طیارے جو ہے وہ مار گرائے تھے. A pilot who witnessed this incredible achievement has described it as history being made. اور اس پائلٹ نے ایسا ایسا انکریڈیبل مطلب حیران کر دینے والی اس نے کامیابی حاصل کی تھی جس کو ہسٹری میں آج تک یاد رکھا جاتا ہے. اوکے اسٹوڈنٹس, now our lecture is completed. For the next lecture, اللہ حافظ.